من الصالحین، یا باری تعالیٰ کہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ مانگنے والا اللہ کا پیغمبر ہو تو پیغمبر کی دعا تو رد نہیں ہوتی۔ 90 سال کی عمر ہے، دعا کی تو رب العالمین نے اعلان فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم کو ہم نے ایک بردبار حلم والے بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ بیٹے دو قسم کے ہوتے ہیں، اولاد دو قسم کی ہوتی ہے، ایک فرما بردار ہوتی ہے اور ایک نافرمان ہوتی ہے۔ فرما بردار اولاد وہ ہوتی ہے جو باپ کی خدمت کرتی ہے، باپ کے نقش قدم پہ چلتی ہے، باپ کا کہنا مانتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو حلیم بیٹا عطا فرمایا۔ جب بچہ پیدا ہو جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن کو باپ اولاد جلدی مل جاتی ہے، اس وقت اولاد کی اتنی قدر نہیں ہوتی، اولاد جلدی مل جائے۔ لیکن اگر حکیموں اور ڈاکٹروں اور پیروں کے پاس جانے کے بعد یہ میوہ ملتا ہے تو اس اولاد کی قدر زیادہ ہوتی ہے، اس اولاد کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال کی عمر میں بیٹا ملا۔ اب پھر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ چلنے لگے، انگلی کے ساتھ پکڑ کر اس کو چلانے کا اور محبت کا یہ الگ انداز ہے، اور اس کو اپنی گود کے اندر بٹھانے کا ایک الگ محبت بھرا انداز ہے۔ اب یہ جب اس عمر کو بچہ پہنچتا ہے تو رب فرماتا ہے ابراہیم میں نے آپ کو بیٹا دیا ہے اور ابھی پیدائش ہوئی ہے، فرمایا اس کو بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ کر آؤ، جہاں سبزے کا نام و نشان نہ ہو، جہاں پانی موجود نہ ہو، جنگل اور سنسان علاقہ ہو، وہاں چھوڑ کر آؤ۔ یہ امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ بعض لوگ امتحان آتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، اور طاقتور آدمی وہ ہوتا ہے جو امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور وہ ڈبل مائنڈ نہیں ہوتا، جو وہ فیصلہ کر دیتا ہے، جو امتحان ہوتا ہے اس کے اندر اسی کام کو کر ڈالتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ نظر ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، وہ تلاطم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ جن کا تعلق رب کے ساتھ ہوتا ہے وہ امتحان آزمائش کے اندر گھبراتے نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ مولا 90 سال کی عمر میں تو نے دیا ہے، میں نے دعائیں کر کر کے لیا ہے، اب یہ تو عمر ہے اولاد کے ساتھ محبت کرنے کی۔ اولاد بڑی ہو جائے تو اس کی اپنی اولاد بن جاتی ہے، وہ تو اپنی اولاد کے اندر محبت میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ ابھی تو میں نے اپنی اولاد کو سنبھالنا ہے، گود میں لینا ہے، محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے۔ 90 سال کے بعد ملا ہے، کوئی دلیل، کوئی بات نہیں کی، بس رب نے کہہ دیا چھوڑ کے آؤ، تو کہا مولا اگر تو راضی ہے تو ابراہیم تیری رضا پہ راضی ہے۔ بچے کو لیا اور بیوی کو لیا اور بے آب و گیا جگہ پہ چھوڑ کر آ جائے۔ دیکھیں ہم نے کہیں سفر کرنا ہو، چاہے 2-4 دن کا قیام ہو، تو ہم بڑی چیزیں لے کر جاتے ہیں، وہاں کے لیے سامان خرد و نوش، کھانے پینے کا سامان لے کر جاتے ہیں، تیاری کے ساتھ جاتے ہیں۔ کوئی تیاری نہیں کی اللہ کے پیغمبر نے، رب کا حکم آ گیا، لے لیا اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو، کہا رب کا حکم آ گیا ہے، اور وہاں بے آب و گیا جنگل کے اندر، جس کو قرآن نے غیر ذی زرع کہا ہے کہ ہاں کھیتی بھی نہیں ہے، سبزے کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ جب چھوڑ کر واپس پلٹنے لگے تو بیوی نے کہا ابراہیم یہ تمہاری مرضی ہے یا تمہارے رب کی مرضی ہے؟ ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا، سوال پہ سوال ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، جاتے ہوئے جواب دیا، کہا میری مرضی نہیں ہے بلکہ میرے رب العالمین کی مرضی ہے۔ تو قربان جاؤں اس نیک اور پاک سیرت خاتون پر، حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ السلام پر آپ نے کیا جواب دیا؟ اور یہ آپ کے جملے نوجوانوں کے لیے، اگر نوجوان اس پر عمل کر دیں تو ان کے حوصلے بلند ہو جائے۔ اگر ضعیف آدمی کو یہ جملہ مل جائے اور اس پر عمل کرے تو اس کو جوانی مل جائے۔ تو اس نے کیا کہا ابراہیم اگر اللہ کی اچھا عورت جو ہوتی ہے یہ تو ویسے بھی کمزور ہوتی ہے، آپ معاشرے میں آپ جانتے ہیں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ عورت مال پہ تھوڑا مال میرے اس پہ راضی نہیں ہے، اس کے شکوے ہوتے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر گھر پرانا مل جائے تو اس پر بھی راضی نہیں ہوتی، صرف نازے کے راضی نہیں ہوتی، شوہر اس کو راضی نہیں رکھ سکتا۔ لیکن ایسی پاک سیرت خاتون کہ بے آب و گیا جنگل ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے، ایک غار ہے، یہ نہیں کہا ابراہیم کیا کر رہے ہو، 90 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے، میں صرف نازک ہوں، عورت زاد ہوں، اور بے آب و گیا جنگل اندر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ نہیں،
کہا ابراہیم اگر رب کے رضا ہے تو میں جانتی ہوں پھر میرا رب آپ کو بھی اور ہمیں بھی ضائع نہیں فرمائے گا، بلکہ وہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا توکل کیا، حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ السلام نے کیا توکل اور بھروسہ کیا کہ رب کے حکم سے جہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو جو آدمی رب پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے عام پانی نہیں دیا، حضرت اسماعیل کے پیاس کی وجہ سے قدم لگتے ہیں زمین پر، ایڑیاں رگڑتے ہیں، رب نے کیا کیا، آب زمزم کا پانی جاری فرما دیا۔ فرمایا ابراہیم آپ کے بیٹے کے قدم لگے ہیں اور آپ کے بیٹے نے ایڑیاں رگڑی ہے، پانی کا چشمہ میں نے جاری کر دیا ہے، تا قیامت لوگ تبرک کے لیے اس کو پیتے رہیں گے۔ فرمایا جو جس بیماری کے لیے استعمال کرے گا میں رب العالمین اس کو شفا عطا فرماؤں گا۔ علماء فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، بندہ جو بیماری بندے کو لگ جائے اور آب زمزم اس نظریے سے پیے تو اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر پھل کیسے دیے؟ ہمارے ملک میں پھل چلتا ہے ختم ہو جاتا ہے، 6 ماہ چلے گا، 7 ماہ چلے گا، لیکن اس شہر کے لیے ابراہیم نے دعا کی یا اللہ اس کو پھلوں والا بنا دے۔ اگر 50 لاکھ آدمی بھی وہاں چلا جائے تو مکہ مکرمہ کی سرزمین میں پھل ختم نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے وہ پھل بنائے اور ان کو عطا کیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ محبت بری داستان، وہ بیٹا اس جگہ لے کر آ جاتے ہیں، پھر 13 سال کی عمر میں، یا بوسری نے لکھا ہے 9 سال کی عمر میں بچہ پہنچتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے پیارے ابراہیم جاؤ اپنی عزیز اور محبوب چیز میری راہ کے اندر قربان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام آپ نے واقعہ سنا ہے، میں شارٹ کر رہا ہوں، بہت سارے جانور ذبح کیے، خواب بار بار آ رہا ہے، پتہ چلا کہ سب سے محبوب چیز تو میرا بیٹا ہے۔ آپ آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، دیکھیں باپ اگر بیرون ملک کیا ہو اور جب واپس آتا ہے تو 6 ماہ اس کی تیاری لگ جاتی ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے طرح طرح کے کھلونے لے کر جاؤں گا، طرح طرح کی چیزیں لے کر جاؤں گا۔ یہ الگ ایک محبت کی داستان ہے کہ بچپن میں چھوڑا ہے، 13 سال 11 سال کی عمر ہو گئی ہے، ابراہیم لینے کے لیے آ رہے ہیں، کوئی تحائف نہیں ہے، کوئی کیا ہے چیزیں نہیں ہے، بلکہ جو ہی آئے اور کہا فلما بلغ معه السعي قال یا بني انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ کہا ابراہیم پیارے، اے ابراہیم نے کہا اے پیارے اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنی محبوب چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہا ہوں، اے پیارے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور کہا کہ اے میرے بچے تمہاری رائے کیا ہے؟ تو کیا جواب سنیے کیا فرمایا، عرض کی قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان جو حکم دیا ہے اب کر ڈالے۔ علماء فرماتے ہیں آپ نے گویا کہ یوں کہا آپ میرے جسم کے ٹکڑے بھی کر دیں تو میں راضی ہوں کیونکہ میرے رب کی یہ رضا بن گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے کو لیتے ہیں، شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے اور بعض اوقات ہم پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو شیطان کے بچے حملہ آور ہوتے ہیں۔ اب یہاں خود شیطان حضرت ابراہیم کے پاس آتا ہے، حملہ آور ہوتا ہے، کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے حضرت حاجرہ کے پاس جاتا ہے کیونکہ صنف نازک ہے، عورت کا دل کمزور ہوتا ہے، پھر عورت کے بچے کے بارے میں، اور بچہ بھی پھر ایک ہو اور وہ بھی 90 سال کی عمر میں ملا ہو اور دعائیں مانگ مانگ کر لیا ہو، تو کہا حاجرہ جانتی ہو ابراہیم اپنے بچے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کہا ان کا دوست ہے ان کے پاس۔ تو کہا کون ہے دوست؟ کہا مجھے معلوم نہیں۔ کہا ان کا دوست اللہ ہے۔ فرمایا کہ یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر جا رہا ہے۔ کہنے لگا اگلی بات بھی سنو، وہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ نے وہی جواب دیا، بدبخت لگتا ہے شیطان ہے، اگر ابراہیم اپنا ایک بیٹا تو کیا اگر سینکڑوں بچے بھی اللہ مجھے دے تو میں ایک ایک اللہ کے نام پہ قربان کرتی جاؤں گی۔ کہا تو شیطان ہے دور ہو جا۔ شیطان نے جب سمجھا کہ اب میرا حملہ کامیاب نہیں ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اسماعیل جانتے ہو تم اپنے باپ کو کتنے پیارے ہو اور تجھے مانگ کر لیا ہے اور تمہارا باپ تجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو حضرت اسماعیل کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ شیطان ہے۔ کہا شیطان ہے اور تو جانتا ہے کہ میں اپنے باپ کا فرما بردار بیٹا ہوں، تو ایک اسماعیل کی بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہزاروں بار مجھے پیدا کر دے، ہزاروں بار اللہ کے نام میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ شیطان جب بے بس ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، کہا ابراہیم رب کو راضی کرنے کے بڑی چیزیں ہیں، بڑے راستے ہیں، مال ذبح کر دیں، پہلے کیا ہے اور کر دیں،
آپ نوافل ادا کریں، نمازیں ادا کریں، اولاد ایک بیٹا ملا ہے اور وہ بھی ایک خواب ہے اور تیار ہو گئے ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ ساتھ کنکریاں ماری، فرمایا دور ہو جا، دور ہو جا، دور ہو جا۔ رب نے فرمایا اے ابراہیم، تم نے شیطان کو میرے راستے میں آنے کی وجہ سے کنکریاں ماری ہے، تیری ادا مجھے پسند آئی ہے، فرمایا جب تک حاجی حج کرتے رہیں گے تیری سنت کو میں رب العالمین میں ادا کراتا رہوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے اور بیٹے کو لیا ہوا ہے اور بیٹے کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، فرمایا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تمہاری رائے کیا ہے؟ تو میں نے عرض کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے ابا جان جو آپ کا حکم ہے، اگر آپ میرے جسم کے ٹکڑے بھی کر دیں تو میں ہلوں گا نہیں، میں اپنے رب کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے ہاتھ کے اندر چھری ہے اور آپ کے پاس رسی بھی ہے، باپ بیٹا چل رہے ہیں اور بات محبت کی ہو رہی ہے۔ پھر آخر وہ جگہ آ جاتی ہے جہاں ابراہیم نے اپنے بچے کو لٹا دیا اور ہاتھ کے اندر چھری ہے، جب چھری پکڑ کر چلانے لگے تو بیٹا بول پڑا، کہا ابا جان ایسا کریں کہ آپ میرے ہاتھوں کو بھی باندھ دیں اور میرے پاؤں کو بھی باندھ دیں، ہو سکتا ہے کہ میں بیٹا ہوں اور باپ کو اولاد کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، ایسا نہ ہو چھری چلنے لگے اور آپ اللہ کے حکم میں دیر کر دیں، فرمایا میرے بازو باندھ دیں میں ہلنے لگ جاؤں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بازو باندھ دیے اور پاؤں کو باندھ دیا۔ تو پھر اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی میرے ابا جان اب میری رسیاں کھول دیں۔ فرمایا بیٹا کیا پروگرام بدل گیا ہے، ذبح نہیں ہونے چاہتے؟ کہا ابا جان ذبح ہونا چاہتا ہوں، رسیاں کھول دے تاکہ بعد والا مورخ یہ نہ کہے کہ بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا، باپ نے زبردستی باندھا اور ہاتھ پاؤں باندھ کر باپ نے بیٹے کو ذبح کیا۔ نہ ابا جان میں چاہتا ہوں کہ رسیاں کھول دے، دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں رب کے حکم کے لیے راضی ہوں اور میں خوشی کے ساتھ ذبح ہونا چاہتا ہوں۔ اور پھر کہا ابا جان اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لے، باپ کی محبت ہوتی ہے، باپ کا پیار ہوتا ہے، کہیں تاخیر نہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی باندھی اور چھری کو چلایا اور قرآن نے یہ نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلما اسلما، جب باپ بیٹا دونوں راضی ہو جاتے ہیں، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جس طرح جانور ہم ذبح کرتے ہیں، علماء نے اس کے 2 معنی بیان کیے ہیں۔ ہم ایسے کرتے ہیں کہ گردن تھوڑی سی موڑ دیتے ہیں جانور کی تاکہ ذبح کرنے کے اندر آسانی پیدا ہو، تو آپ نے بھی اپنے بچے اسماعیل کی گردن کو موڑ دیا، تاؤ دیا تاکہ ذبح میں آسانی ہو جائے، مشکل نہ پیش آئے۔ اور ایک معنی علماء نے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ کا معنی کیا ہے کہ ان کو پیشانی کے بل لٹایا، کہ چہرہ نیچے کر دیا اور اوپر سے ذبح کرنا چاہتے تھے تاکہ باپ کے سامنے بیٹے کا چہرہ نہ آئے اور ذبح کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ یہ 2 معنی بیان کیے ہیں۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، فرمایا جب دونوں باپ بیٹا راضی ہو گئے، بیٹے کو لٹا دیا، چھری کو چلانے لگتے ہیں، چھری چلتی نہیں ہے، ساتھ پتھر پہ مارتے ہیں، پتھر کے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ فرمایا چھری چلاتی کیوں نہیں؟ کہا چلا، تیرا کام تو چلانا ہے۔ وہ کہتی ہے ابراہیم آگ کا کام بھی تو جلانا ہے، جب آپ آگ کے اندر گئے تھے تو آگ نے بھی آپ کو نہیں جلایا تھا، تو کہا وہ تو رب نے ٹھنڈا کر دیا تھا، تو کہا بات وہ بھی یہاں بھی وہی ہے، میں چلتی ہوں تو حکم آتا ہے کہ خبردار میرے اسماعیل کے گلے کو کاٹنا نہیں ہے، میرے اسماعیل کے گلے پہ چلنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، چھری جب نہیں چل رہی، اللہ نے اس ادا کو بڑی پسند آئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا جاؤ جبرائیل ایک دمبا جنت سے لے کر جاؤ، جاؤ میرا خلیل آج میری رضا کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، وہ باز نہیں آ رہا اور وہ میرے حکم کو پورا کر کے رہے گا۔ جبریل نے دوڑ لگائی اور دمبا لیا اور نیچے رکھ دیا، حضرت اسماعیل کو اٹھا لیا، حضرت ابراہیم چھری چلاتے ہیں، گلا کٹ جاتا ہے، چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے کہ رب کے حکم کے اندر کامیابی ہو گیا ہوں۔ جب آنکھوں سے پٹی کھولتے ہیں تو بیٹا کھڑا ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے اور دمبا ذبح ہوا ہے۔ ابھی اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تھی تو غیب سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ندا کی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے تمہیں کیا ہے، ہم نے تمہارے بیٹے کی جگہ ایک دمبا رکھ دیا ہے۔ اور فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم جو تو نے